زیادہ تر جتنی بھی لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، لڑکے ہیں، ینگسٹرز ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں۔ یہاں یورپ کے اندر سب سے زیادہ جو فیمس چیز ہے وہ انسٹاگرام ہے۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میری کچھ دن پہلے ایک بات ہوئی ہے ایک بھائی سے، اور وہ آئے تھے سعودی عرب سے، ان کے ساتھ ان کا ایک دوست تھا، وہ اٹلی کے اندر رہتے ہیں۔ یہ دونوں دوست تھے، ان کا ایک گروپ تھا جو چلے تھے، پاکستان سے نکلے تھے، تو ہر بندہ اپنی اپنی منزل پہ پہنچا، کوئی کاروبار کرنے کے لیے نکلا تو کوئی جاب کرنے کے لیے نکلا۔ تو ایک بھائی سعودی عرب پہنچے، اور سعودی عرب پہنچ کے وہ ماشاءاللہ وہاں پر بیٹھ کے میری ویڈیو دیکھا کرتے تھے، وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ دوسرے بھائی یورپ پہنچے، یورپ پہنچ کے یہاں اٹلی میں ماشاءاللہ وہ 2016-17 سے ہیں، تو انہوں نے یہاں آ کر پھر شادی کر لی ہے اٹالین لڑکی کے ساتھ۔ تو آج کی ویڈیو کا جو میرا موضوع ہے، میں آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ ایک تو ہے شادی، دوسرا ایک چیز ہے بزنس۔ تو آپ نے تھمبنیل بھی دیکھ لیا کہ جس کے اندر میں آپ دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں بزنس یا شادی یورپ کے اندر کون سی چیزیں بیسٹ ہیں اور کیا آپ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان سے ڈائریکٹ یورپ نہیں جا سکتے، ان کے پاس کون کون سے دو آپشن ہیں، بڑے مزے کے آپشن ہیں بھائی، کہ آپ اگر یہ دو آپشن میں سے کوئی ایک آپشن یوز کرتے ہیں نا، تو آپ اپنی منزل بھی پا لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ کی نیت صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ زندگی کا کوئی بھی کام ہے، میرا یہی تجربہ ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے نا تو آپ کی کامیابی ہے۔ نیت کے اوپر ہے سب کچھ بھائی۔ اب پہلی سٹوری سن لیں کہ ایک بندہ جو پاکستان سے سعودی عرب پہنچا، وہاں جا کے اس نے جاب کی، جاب کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے اسکل کو امپروو کیا۔ اسکل امپروو کرنے کے ساتھ ساتھ اس بندے نے وہاں پر اپنا سیٹ اپ بنایا، کاروبار کیا۔ اس نے دیکھا کہ کون سا کاروبار ہے جو کامیاب ہے۔ پہلے اس نے ساتھ میں کوئی شرطہ لگایا، کوئی وہاں پر اس نے کوئی عربی لگایا، عربی کے ساتھ مل کے اس نے بزنس پارٹنرشپ کے اوپر کام کیا، پھر اس نے اپنا سسٹم سٹارٹ کر لیا، اور پھر اس کو ایک اچھا کارڈ چاہیے تھا سعودی عرب کا، جس کی بیس کے اوپر وہ ایک اچھے لیول کے اوپر 10 سال کا کارڈ ہے یا 5 سال کا کارڈ اس کو ملنا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے شرط رکھی تھی کہ آپ 3 سے 4 ملکوں کے اندر اپنا سیٹ اپ، اپنا بزنس بناؤ۔ جس میں اب اس لڑکے کی سٹوری یہ ہے کہ وہ پہلے پاکستان سے سعودی عرب گیا، وہاں جا کے جاب کی، جاب کرنے کے بعد اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ اس بزنس نے اس کو یورپ سے لے کے امریکہ تک ٹور کروائے، اور وہ بندہ آج اتنا سیٹسفائی کہ یہ ایک اس کی تھنکنگ ہے، یار بزنس ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پر لے جاتی ہے، اور بہت ریلیکس، بہت زیادہ ریلیکس، کہ یار میں کہتا ہوں اگر کسی نے بھی یورپ جانا ہے یا امریکہ جانا ہے یا کینیڈا جانا ہے تو وہ بندہ اپنا بزنس کرے، کیونکہ بزنس میری نظر میں سب سے بہترین آپشن ہے۔ اور اس نے کہا کہ ابھی میں یورپ گھوم رہا ہوں اور یہاں دوستوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ان سے مل رہا ہوں، اور آپ کی ویڈیو بھی میں دیکھتا تھا، مجھے دیکھ کے کہتا کہ آپ دیل بھائی ہیں؟ میں نے کہا ہاں بھائی میں وہی ہوں۔ تو ان کے پاس تقریباً آدھا پونا گھنٹہ میں کھڑا ہوا ہوں، ان کے ساتھ بات ہوئی ہے، میرے ہی شہر میں آئے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ اس کے دوسرے دوست سے جنہوں نے اٹلی میں رہتے ہوئے یہاں پر ڈاکومنٹ لیے اور شادی کی ہے۔ اب ان کی کیا سٹوری ہے؟ ایک تو یہ بزنس والی سٹوری ہے کہ میں آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ سعودی عرب سے اگر آپ چلے جاتے ہیں تو آپ وہاں سے دنیا کے کسی بھی کونے میں، ممالک میں جا سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیے ہیں۔ دوسرا آپشن ہے جی شادی۔ اب ایک بھائی یورپ کے اندر پہنچے ہیں، یہاں پہنچ کر انہوں نے یہاں پر کام کرتے تھے جس جگہ پر، چاہے وہ فیکٹری تھی یا چاہے وہ کوئی ریسٹورنٹ تھا، تو وہاں پر ان کی لڑکی کے ساتھ بات ہوئی، بات چلی، لڑکی نے ان کو دیکھا، انہوں نے لڑکی کو دیکھا، اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے کہ پاکستانی شادی کرتے ہیں، یہ سب سے بہترین چیز ہے، نکاح کرتے ہیں، یہ سب سے اچھی بات ہے ماشاءاللہ، اور یہ آپ کی کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا بھی ایک وسیلہ بن جاتا ہے کہ آپ کسی کو مسلمان کر کے اس سے شادی بھی کرتے ہیں، پھر خود بھی آپ کی لائف سیٹل ہو جاتی ہے۔ وہ بھائی لاہور کے تھے اور انہوں نے پھر وہاں پر شادی کی، شادی کرنے کے بعد ان کو ڈاکومنٹ ملے، ابھی وہ نیشنلٹی اپلائی کر رہے ہیں، تھوڑی دیر ہوئی ان کی شادی ہوئے اور ابھی وہ نیشنلٹی لینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شادی کی بیس کے اوپر آپ کو آفٹر فیو ایئرس، 2-3 سالوں کے بعد آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں کیا چیز ہے کہ دیکھیں جو دوست بھی پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ویب سائٹ جس کے ذریعے سے آپ شادی کر کے باہر جا سکیں، یا آپ کی خواہش ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں ابراڈ کے اندر، تو اس کے لیے سب سے بہترین جو آپشن ہے وہ انسٹاگرام ہے بھائی۔ انسٹاگرام کے اوپر دنیا کے تمام ممالک کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، خاص طور پر یہاں یورپ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، بہت کم لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں، بہت کم۔ زیادہ تر جتنی بھی لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، لڑکے ہیں، ینگسٹرز ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ انسٹاگرام یوز کرتے ہیں۔ یہاں یورپ کے اندر سب سے زیادہ جو فیمس چیز ہے وہ انسٹاگرام ہے۔ تو انسٹاگرام ایک ایسی ایپ ہے جس کے ذریعے سے آپ رابطے کر سکتے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں، آپ اپنی تعلیم، اپنی ایجوکیشن، اپنا لائف سٹائل، ہر چیز آپ ان کو بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے
تو پھر وہ بندہ پاکستان میں پہنچتا ہے، آپ سے ملتا ہے، شادی کرتے ہیں، کل کو وہ بندہ آپ کو باہر بھی لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ کل کو جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ آیا اس بندے کے ساتھ کیسے بیہیو رکھتے ہیں۔ آپ کو ڈاکومنٹ بھی مل گئے، سیٹل بھی ہو گئے، گھر گاڑی سب کچھ آپ کو مل گیا، آپ نے لائف سٹائل سیٹل کی، اب اس بندے کی اہمیت آپ کے نزدیک کتنی ہے؟ دیکھیں، میں اس میں ایک الگ سٹوری ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، اس سٹوری کے اندر بھی میرے دوست کی ہے۔ میں آپ کو ابھی بتانا یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، آپ سے کوئی محبت کرتا ہے، کوئی چاہت رکھتا ہے، کوئی چاہتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، کوشش کریں اس کے ساتھ زندگی میں کبھی دھوکہ نہ کریں، کیونکہ یہ زندگی چند سالوں کی ہے، 15 20 25 30 40 50، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ حال ہی ہاتھ جانا ہے، کچھ بھی سال لے کے نہیں جانا۔ جس سے وفا کریں دل سے کریں، چاہے مر جائیں اس کے لیے، لیکن وفا دل سے کریں اور دھوکہ نہ دیں اس کو۔ اور دوسری اگزامپل یہ بھی ہے کہ اگر آپ دھوکہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں آؤں گا تو میں اس سے ڈاکومنٹ لے کے شادی کر کے اس کو چھوڑ دوں گا، اس کو فارغ کروا دوں گا، تو آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے کہ یورپ اب وہ ملک نہیں رہا، یورپ اب وہ کنٹریز نہیں رہیں کہ جہاں آ کر آپ کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ یہاں پر کسی لڑکی کو چھوڑتے ہیں، اگر آپ نے کسی سے ڈاکومنٹ کے لیے شادی کی ہے، وہ آپ کے ڈاکومنٹ کینسل کرواتی ہے، وہ آپ کو ڈیپورٹ بھی پاکستان میں کروا دے گی، آپ پھر وہی زیرو کے زیرو۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں، کیونکہ سب لوگ تو اچھے نہیں ہوتے اور سب لوگ برے بھی نہیں ہوتے، لیکن ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے شادی پیسوں کے لیے یا ڈاکومنٹ کے لیے کرنی ہے، تو ہم کرنے کے بعد جو نا اس کو فارغ کروا دیں گے، ہمارا تو جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان کے اندر ہے۔ ایسا نہیں بھائی، ایسا نہیں۔ اب آپ اس دنیا کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے جو دنیا آج سے 5 10 سال پہلے تھی، اب دنیا چینج ہو چکی ہے، اب رولز آف لا بہت زیادہ یہاں پر آ چکا ہے۔ اس لیے جو بندہ بھی شادی کی سوچ رکھتا ہے وہ اپنی سوچ کو پاک کرے، چاہے وہ کوئی گوڑی ہے یا کوئی پاکستانی، کسی کے ساتھ بھی ہے۔ نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ایک دوسرے کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ ہونا، اور پھر زندگی میں آگے جو اپنے معاملات ہیں ان کو لے کے چلنا، اور اپنا دل اور گردہ بڑا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ مرد کو دل و گردہ بہت بڑا رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے زندگی جو نا نبھتی ہے اور بندہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں آج جو بتانے والی تھی آپ کو۔ ایک ہے بزنس موٹیویشن سٹوری کے ایک لڑکا پاکستانی کہاں سے اٹھ کے پھر یورپ اور امریکہ ہر جگہ پہ گھوم رہا ہے۔ دوسرا ہے شادی، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی آپ کے پاس کون کون سی آپشن ہے، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو بیسٹ آف لک آپ تمام دوستوں کے لیے۔ آپ کے پاس 2 راستے ہیں اس وقت، پاکستانیوں کے لیے سب سے ایزی یہ 2 راستے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ چوز کریں۔ دنیا کے کسی بھی ممالک میں آپ سوچ رکھتے ہیں، کسی بھی ممالک میں آپ جانا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، یہ دونوں آپشن آپ کے لیے موجود ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔